جی ہاں، آپ نے جو تھمنیل میں پڑھا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ دراصل دیوبندیت وہ پاخانی دھرم ہے جسے رشید و قاسم نے قائم کیا، اور نوجوانوں کی لذت و سرور کے لیے دیوبندیوں نے اشرف علی تھانوی کو اس پر مقرر کیا کہ اپنی مجلسوں میں رنڈیوں کی اور دیگر عورتوں سے متعلق لذت آمیز باتیں کرتے رہا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حلقہ گمراہیت بنام دیوبندیت میں آ کر اپنے ایمان و اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کی ملفوظات پر مشتمل کتابیں جتنی جلدوں میں آپ کو ملیں گی، اتنی جلدوں میں آپ کو دنیا بھر میں بڑے سے بڑے صاحب علم یا صاحب مسند و ارشاد کے ملفوظات نہیں ملیں گے۔ یہ تو بس محقق شہوت زنان، بازاری و فاحشہ عورتوں کے ماہر اشرف علی تھانوی ہی تھا جس نے اتنا بک بک کیا کہ اس کے ملفوظات 1-2 جلدوں میں نہیں، 8-10 جلدوں میں نہیں، 10-20 جلدوں میں بھی نہیں، بلکہ 32 جلدوں میں جمع کیے گئے ہیں۔ بہرحال سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب سے پہلے علی اصغر بواسیری کی ایک جہالت کا جواب ملاحظہ فرمائیں گے، اور اس کے گھر سے قبر پر پیشاب کرنا ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہے۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، علی اصغر بواسیری کی ویڈیو کا یہ تھمبنیل دیکھیں اس پر اس نے لکھا کیا ہے۔ لکھا ہے کہ نوجوڑ فرقے کا مجدد الفسانی کی قبر پر حملہ، اور ہندی میں لکھا ہے کہ امام سرہندی کی قبر پر توہین کا اعلان، ظالموں نے حد ہی کر دیا۔ سامعین، یہاں اس بدعقل نے نوجوڑ فرقہ لکھا ہے، حالانکہ اس نام کا نہ تو دنیا میں کوئی فرقہ ہے اور نہ ہی اس علی اصغر بواسیری نے نوجوڑ کی وجہ بیان کی ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ نوجوڑ اس جاہل اعظم علی اصغر بواسیری نے اس وجہ سے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المحتار میں مرد کے اعضائے سطر 8 جو بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک اضافہ کر کے 9 فرمایا ہے۔ بس اس وجہ سے یہ علی اصغر بواسیری اور اس کے جتنے بھی دیوبندی وہابی فرقے کا جاہل مولوی ہیں، وہ لوگ نوجوڑ لکھتے اور کہتے ہیں۔ حالانکہ اس علی اصغر بواسیری جاہل اعظم کے پاس عقل ہوتی تو سوچتا اور غور کرتا کہ رد المحتار سے تو دیو کے بندوں کے گرو گھنٹال بھی استفادہ کرتے ہیں، تو اس طرح 8 جوڑ فرقہ تو خود دیو کے بندے ہو گئے۔ مگر سامعین، ایک سچائی یہ ہے کہ فقہ تو اس علی اصغر بواسیری کے بے شرم باپ، عورتوں کی شرمگاہ کے محقق اشرف علی تھانوی کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ بدعقل علی اصغر بواسیری کیا خاک سمجھے گا؟ خیر سامعین، اب جب بھی یہ علی اصغر بواسیری نوجوڑ کا جملہ استعمال کرے تو جواب میں آپ بھی اس دیو کے بندے کو یا اس جیسے جتنے بھی دیوبندی ہو ان کو آپ کم سے کم 8 جوڑ ضرور کہا کریں، جب تک کہ رد المحتار سے یہ جاہل اعظم علی اصغر بواسیری یا جو بھی دیوبندی بولے وہ اپنی لا تعلقی کا اعلان نہ کر دے۔ مگر رد المحتار سے یہ علی اصغر بواسیری کیا انکار کرے گا؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اپنی دیوبندی پاخانوی دھرم کی پیدائش سے اب تک جو اس کتاب سے استفادہ اس کے گرو گھنٹالوں نے کیا ہے اور اب تک کر رہے ہیں، اس پر کیا جواب دے گا یہ جاہل؟ اس لیے رد المحتار سے لا تعلقی تو یہ علی اصغر بواسیری مرنے کو مر جائے گا مگر نہیں کر پائے گا، لہٰذا یہ دیو کے بندے خود 8 جوڑ فرقہ ہو گئے۔ اس کے بعد سامعین دیکھیں، اس علی اصغر بواسیری نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو امام سرہندی تو لکھا مگر امام ربانی نہیں لکھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دیوبندی پاخانوی دھرم میں امام ربانی قاسم نانوتوی کے سپنوں کا شوہر اور بھری خانقاہ میں چارپائی پر قاسم نانوتوی کو لٹانے والا اور اندھا ہو کر مرنے والا رشید گنگوہی ہے، اسی کو یہ دیو کے بندے اپنا امام ربانی مانتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اس لیے اس علی اصغر بواسیری نے امام ربانی نہیں لکھا۔ اس کے بعد اس بواسیری نے تھمبنیل میں لکھا ہے کہ مجدد الفسانی کی قبر پر حملہ، حالانکہ خود ہی ہندی میں لکھا ہے کہ قبر پر توہین کا اعلان۔ غور کریں سامعین کہ پہلے لکھا کہ قبر پر حملہ اور پھر لکھتا ہے کہ قبر پر توہین کا اعلان۔ حالانکہ سامعین، جس حوالے کے دم پر اس علی اصغر بواسیری نے یہ لکھا ہے اس سے ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بھی بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں، چلیے بلا تاخیر سنتے ہیں
اس علی اصغر بواسیری کی جہالت بھری بات اور وہ حوالہ بھی دیکھتے ہیں جس کے ذریعے یہ علی اصغر بواسیری غلط بیانی کر رہا ہے۔ یہ میرات المناجی آپ کے حکیم صاحب ہے احمد یار خان نعیمی، وہ صفحہ نمبر 315 پہ لکھتے ہیں کہ سنا گیا ہے کہ حضرت مجدد سرہندی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے ایک نواسہ یعنی بیٹی کا لڑکا ہوگا، اس بچے سے میری قبر پر پیشاب کرا دیا جائے، پھر قبر دھو دی جائے، کیونکہ ساری سنتوں پر میں نے عمل کیا تو اس سے پیشاب کرا لینے کی سنت ادا نہیں ہو سکی، یہ سنت میری قبر پر ادا کرائی جائے۔ سبحان اللہ، فتویٰ عشق کچھ اور ہی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ قبر پر پیشاب کرانا سنت ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ محترم سامعین، اس دیوبندی علی اصغر کا نام علی اصغر بواسیری رکھنے والے یقیناً بڑے ہی صاحب بصیرت تھے، کیونکہ اس علی اصغر بواسیری کا سوال سنیں، سوال کر رہا ہے کہ قبر پر پیشاب کرانا سنت ہے، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ حالانکہ اس جاہل کے اس اعتراض کا جواب اسی کتاب میں اسی جگہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ اس کتاب کو اور اس کے مذکورہ صفحہ پر دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ عشاق کہتے ہیں کہ نانا کی گود میں پیشاب کرنا سنت حسین ہے اور نواسے سے اپنے کپڑوں پر پیشاب کرنا سنت رسول اللہ ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ عشاق کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جواب تو اس کتاب میں پہلے ہی سے موجود ہے، مگر وہ دیوبندی ہی کیا جو اپنی جہالت دانستہ یا نادانستہ طور پر ظاہر نہ کرے۔ خیر، اب دیکھیں سامعین آگے یہ علی اصغر بواسیری کیا کہتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کیونکہ شیرخوار بچے کا پیشاب بچے کے پیشاب سے زیادہ بدبودار ہوتا ہے، یعنی ایسے بچے سے پیشاب کرانے کا حکم کیا جا رہا ہے جس کا پیشاب زیادہ بدبودار ہو۔ بتائیں قبرستان اگر پاک جگہ ہو، آپ نے کہا جو پاک جگہ پہ قبرستان پہ پیشاب کرنے کے لیے وہ پاگل ہے، وہ تو بتائیں آپ کے لوگوں نے تو امام سرہندی رحمۃ اللہ کو پاگل کہہ دیا۔ محترم سامعین، بدعقیدگی اور بددینی اور بدعقلی کتنی بری بلا اور کتنی بڑی ہلاکت ہے، اس کا اندازہ کریں کہ اس جاہل علی اصغر بواسیری کو صحیح سے اردو بھی دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا اور چلا ہے علماء اہل سنت کے خلاف بکواس کرنے۔ کتاب میں دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے کہ شیرخوار بچی کا پیشاب بچے کے پیشاب سے زیادہ بدبودار ہوتا ہے، یعنی دودھ پیتی بچی کا پیشاب دودھ پیتے بچے کے پیشاب سے زیادہ بدبودار ہوتا ہے، مگر یہ جاہل اعظم علی اصغر بواسیری بچی کو بھی بچے ہی پڑھ رہا ہے اور بچے کے پیشاب کو زیادہ بدبودار بتا رہا ہے، حالانکہ بچی کا پیشاب زیادہ بدبودار ہوتا ہے یہ لکھا ہوا ہے، مگر یہ بواسیری بدعقیدہ اور بدعقل فقہ کو بھی تو سمجھ نہیں سکتا ہے نا۔ سامعین دیکھیں اتنی خطرناک جہالت کا مارا ہے یہ علی اصغر بواسیری، مگر باتیں سنیں گے اس کی تو یہ خود کو بہت بڑا تیسمار خان سمجھتا ہے اور اپنے دیوبندی بدعقل بھائیوں کو بھی سمجھاتا ہے، مگر اوقات کیا ہے آپ سمجھ ہی چکے ہیں۔ اسی طرح سامعین اپنی ایک اور ویڈیو میں یہ علی اصغر بواسیری کیسے اپنی اسی جہالت کو ظاہر کرتا ہے، یہ دیکھیے۔ قبر پر پیشاب کرنا آپ کے یہاں سنت لکھا ہے، میرات المناجی کے اندر آپ کے حکیم صاحب لکھا ہے قبر پر پیشاب کراؤ، یہ سنت ہے، سنت ادا نہیں ہوئی مجھ سے اور بچوں سے، اور کہا کہ جو شیرخوار بچہ ہوتا ہے اس کا پیشاب زیادہ بدبودار ہوتا ہے تو اس سے پیشاب کراؤ۔ بتاؤ یہ کون سا دین ہے صوفی کلیم صاحب؟ یہ کون سا دین ہے ذرا بتائیں نا۔ محترم سامعین یہاں بھی اس علی اصغر بواسیری جاہل نے وہی بچی کو بچہ بتایا ہے، پڑھ کر سنایا ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہے، اور اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہاں تو اور بھی جہالت اس نے بکی ہے۔ اب ذرا آپ اس حوالہ کو بھی ایک بار پھر دیکھ لیں اور دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ عشاق کہتے ہیں کہ نانا کی گود میں پیشاب کرنا سنت حسین ہے اور نواسے سے اپنے کپڑوں پر پیشاب کرانا سنت رسول اللہ ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ عشاق کہتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے سنا گیا ہے کہ حضرت مجدد سرہندی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے ایک نواسہ یعنی بیٹی کا لڑکا ہوگا، اس بچے سے میری قبر پر پیشاب کرا دیا جائے، پھر قبر دھو دی جائے، کیونکہ ساری سنتوں پر میں نے عمل کیا، نواسے سے پیشاب کرا لینے کی سنت ادا نہیں ہو سکی، یہ سنت میری قبر پر ادا کرائی جائے۔ سبحان اللہ، فتوی عشق کچھ اور ہی ہے۔
یہاں پر سامعین جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے سنا گیا ہے، یعنی حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچی، تو اسی کو انہوں نے کیا کہا؟ سنا گیا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر غلط پہنچی، اور اس کے علاوہ یہاں پر کوئی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ غور کریں گے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی قبر پر اپنے نواسے سے پیشاب کروانے کے لیے کہا، تو اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ جب ایک بزرگ اپنی قبر پر خود ہی اپنے نواسے سے پیشاب کرانے کا حکم دے رہے ہیں تو اس پر اعتراض کرنا اور اس کو توہین بتانا یا اس کو حملہ بتانا، یہ بتانے والے کی خود اپنی جہالت ہے۔ لیکن دیوبندیوں کو اتنی آسانی سے باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، لہٰذا ان کو ان کے گھر کا راستہ دکھا دیتا ہوں، جس کے لیے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت۔ اس کی جلد 11 کے صفحہ نمبر 204 پر دیکھیں عورتوں اور رنڈیوں کے تاڑنے والے اور ان کے آشنا اور بدنظری کرنے والے اشرف علی تھانوی کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، کہتا ہے کہ بعضے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان مرنے کے وقت پیشاب پلاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر مومن جانتا ہے تو پیے گا کیوں، اور اگر نہیں جانتا تو ضرر کیا ہے؟ اب یہاں سے میں کہتا ہوں کہ علی اصغر بواسیری بتا وہ بعضے لوگ کون ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ شیطان مرنے والے کو پیشاب پلاتا ہے، اور تمہارے رنڈی باز اشرف علی تھانوی کی یہ بات اگر درست ہے تو بتاؤ کہ رشید گنگوہی مرا تو اس نے پیشاب پیا یا نہیں؟ قاسم نانوتوی مرا تو وہ پیشاب پیا یا نہیں؟ اور خود اشرف علی تھانوی جب مرا تو کیا اسے بھی شیطان نے پیشاب پلایا تھا؟ یا علی اصغر بواسیری خود تیرے خاندان کے جتنے بھی لوگ اب تک مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، کیا ان لوگوں کو بھی شیطان نے پیشاب پلایا تھا؟ کیونکہ تمہارے رنڈی باز اشرف علی تھانوی نے کہہ دیا ہے، جیسا کہ تو نے پڑھ بھی لیا ہوگا، کہ اس میں ضرر کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر پیشاب پی بھی لے تو اس میں ضرر کیا ہے؟ لہٰذا جب ضرر ہے ہی نہیں تو اب تک کتنے دیو کے بندوں نے اور کتنے وہابڑوں نے مرتے وقت شیطان کے ہاتھوں پیشاب پیا ہے؟ یہ علی اصغر بواسیری تو ضرور بتانا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتانا کہ یہ آفر تم دیو کے بندوں کو شیطان مرتے وقت ہی دیتا ہے یا اس سے پہلے بھی تم لوگ پیشاب پیتے ہو، یہ بھی ضرور تم بتانا، کیونکہ پیشاب سے تو تیرا رنڈی باز اشرف علی تھانوی اور اس کا بھائی نہاتا تھا، تو تم لوگ نہاتے نہیں ہوگے تو کم سے کم پیتے تو ضرور ہوگے۔ سو اس کا خلاصہ علی اصغر بواسیری تو ضرور کرنا، اور اگر رنڈی باز اشرف علی تھانوی کے پیشاب سے نہانے پر تم کو حوالہ چاہیے تو دیکھ لو، یہ ہے کتاب ملفوظات حکیم الامت، جلد 4 کے صفحہ نمبر 262 پر دیکھ لے کیا لکھا ہوا ہے۔ خیر سامعین، اب آخر میں جو بات آپ نے تھمنیل میں پڑھی ہے اب وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ اس کے لیے پیش ہے دیوبندیوں کے منظور مینگل، دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن کینیڈا جو مولوی جاتا ہے وہ قادیانی کو کبھی لعنت نہیں کرے گا۔ تم لعنت کرواؤ، عام لعنت، جیسے میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر اس کی قبر پہ پیشاب کرتا ہوں خنزیر کے، یہ میرے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو سن لیا سامعین آپ نے، قبر پر پیشاب کرنا یہ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ دیوبندیوں کے منظور مینگل نے۔ اب یہاں ایک اور سوال علی اصغر بواسیری کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا آپ کے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن اسلام یا دشمن رسول کی قبر پر پیشاب کرنے کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے؟ اس کا جواب تو ضرور دینا حوالے کے ساتھ۔ مگر میرا یقین ہے کہ علی اصغر بواسیری تو مر کر مٹی میں تو مل جائے گا، تیری لاش میں پاخانے والا کیڑا تو لگ جائے گا، مگر تو اس کا جواب دلیل کے ساتھ قیامت تک نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ بک بک مت کیا کر اور میری خاموشی پر بدفہمیوں میں مت پڑا کر۔ میں علماء اہل سنت کا وہ خادم ہوں جو جواب میں تاخیر تو ضرور کرتا ہوں، مگر جب بولتا ہوں تو باطل سوائے ذلیل و خوار ہونے کے کوئی اور راستہ نہیں پاتا، جیسا کہ اب تک تجھے کتنی بار میں ذلیل کر چکا ہوں اور آئندہ بھی کتنی بار ذلیل کروں گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب تو گالیاں بکے گا، غلاظتیں منہ سے اگلے گا، مگر صحیح جواب تو قیامت تک نہیں دے پائے گا، خواہ تو جتنا بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے۔ تو سامعین و ناظرین، مزہ تو آپ کو آ ہی گیا ہوگا، لہٰذا فٹافٹ ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں اتنا شیئر کر دیں، اور باطل کو ایکسپوز کرنے میں آپ اپنے اس خادم کا معاون بنیں اور مدد کرتے رہیں، پیسے دے کر نہیں بلکہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے۔ جزاک اللہ خیرہ۔